دل کو جکڑ لینے والا آغاز۔ اگر آج رات سورج طلوع ہونے سے پہلے تم اس قلعے سے زندہ نکل گئی تو سمجھ لینا کہ تقدیر بھی تم سے محبت کرتی ہے، کیونکہ اس قلعے میں قدم رکھنے والا ہر شخص یا تو دشمن ہوتا ہے یا پھر لاش۔ بارش کی بوندیں آسمان سے آگ کی طرح برس رہی تھیں۔ آسمان پر بجلی چمکی تو ایک سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی قلعے کی دیوار کے سائے میں کھڑی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف ایک نام تھا، ایان۔ وہ دشمن ملک کا شہزادہ تھا، اور وہ اس کی سب سے بڑی دشمن سلطنت کی ملکہ کی بیٹی نورین۔ دو سلطنتیں برسوں سے ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھیں۔ ان کے درمیان صرف جنگ تھی، نفرت تھی اور بدلے کی آگ۔ مگر قسمت نے ایک ایسی چنگاری پیدا کر دی تھی جو اس آگ کو بجھانے بھی آئی تھی اور خود جلنے بھی۔ یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا تھا جب دشمن سلطنتوں کے درمیان عارضی صلح کے لیے ایک شاہی میلہ سجایا گیا۔ نورین اپنے محل کی چھت سے اس میلے کو دیکھ رہی تھی۔ نیچے رنگ برنگے خیمے، چراغوں کی قطاریں۔ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ اونچا قد، گہری آنکھیں، ماتھے پر وقار اور چہرے پر ایسی خاموشی جیسے دل میں کوئی طوفان چھپا ہو۔ وہ گھوڑے سے اترا اور جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، اس کی نظر سیدھی نورین سے جا ملی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، اور دونوں کے دلوں میں کچھ ٹوٹ گیا۔ نورین نے گھبرا کر پردہ گرا دیا، مگر اس کی دھڑکن قابو میں نہ آئی۔ یہ دشمن ہے، یہ میرا دشمن ہے، وہ خود سے کہتی رہی، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ نوجوان اور کوئی نہیں، دشمن سلطنت کا شہزادہ ایان تھا۔ اسی رات شاہی ضیافت میں دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا گیا۔ درمیان میں بادشاہ، وزراء اور سپاہی تھے، مگر نورین اور ایان کی نگاہیں بار بار ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے۔ اسی رات صلح کا معاہدہ تو لکھا گیا، مگر قسمت نے دشمنی کے کاغذوں پر محبت کی مہر ثبت کر دی۔ اگلے دن ایک سازش نے جنم لیا۔ نورین کی سلطنت کے درباریوں کو معلوم ہو گیا کہ شہزادہ ایان اس لڑکی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ محبت جنگ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور حکم جاری ہوا، شہزادہ ایان کو زندہ واپس نہ جانے دیا جائے۔ اسی نورین قلعے کی لمبی راہداریوں میں دوڑ رہی تھی۔ چراغوں کی روشنی دیواروں پر لرز رہی تھی، جیسے ہر سایہ اسے روکنا چاہتا ہو۔ اس کے کانوں میں صرف ایک آواز گونج رہی تھی، شہزادہ ایان کو زندہ واپس نہ جانے دیا جائے۔ آخرکار وہ اس کمرے تک پہنچ گئی جہاں ایان کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ ایان کھڑکی کے پاس کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ ایان! نورین کی آواز لرز گئی۔ وہ چونکا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم یہاں اس وقت؟ نورین نے آگے بڑھ کر کہا۔ تمہیں ابھی فوراً یہاں سے جانا ہوگا، مگر اکیلے نہیں۔ ایان کی آنکھوں میں سوال اتر آیا۔ کیا ہوا ہے؟ نورین نے سچ بتا دیا۔ نورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، چاہے مجھے اپنی سلطنت ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑے۔ اسی لمحے باہر شور بلند ہوا، زرہیں ٹکرانے کی آوازیں، قدموں کی دھمک اور سپاہیوں کی للکار۔ وہ آ گئے۔ دروازہ زور سے بجا۔ شہزادہ ایان، دروازہ کھولو۔ ایان نے نورین کو کھڑکی کے پردے کے پیچھے چھپایا اور خود دروازے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دروازہ ٹوٹا، سپاہی اندر گھس آئے۔ ایان نے تلوار اٹھائی، مگر تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک تیر ہوا، میں سیٹی بجاتا ہوا آیا۔ نورین نے چیخ کر پردے سے نکلتے ہوئے ایان کو دھکا دیا۔ تیر اس کے کندھے میں پیوست ہو گیا۔ نورین! ایان نے اسے تھام لیا۔ سپاہی چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گئے۔ دشمن کی شہزادی خون میں لت پت تھی۔ اسی لمحے ایک اور سازشی سپاہی نے پیچھے سے ایان پر وار کیا۔ تلوار اس کی پسلی میں اتر گئی۔ خون بہنے لگا۔ نورین نے ایان کو مضبوطی سے تھام لیا۔ شور میں بادشاہ کی آواز گونجی۔ بس کرو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب رک گئے۔ منظر بادشاہ کے سامنے تھا، دشمن شہزادہ زخمی اور اس کی اپنی بیٹی خون میں۔ حکم آیا، شہزادے کو قید خانے میں ڈال دو اور نورین کو اس کے محل میں بند کر دو۔ نورین چیختی رہی، آبا، یہ دشمن نہیں ہے، یہ میرا… مگر دروازے بند ہو چکے تھے۔ ایان کو زنجیروں میں جکڑ کر اندھیری کوٹھڑی میں پھینک دیا گیا۔ نورین کو محل کے سب سے اونچے کمرے میں قید کر دیا گیا۔ دیواریں اونچی تھیں، مگر جدائی اس سے بھی اونچی۔ رات کے سناٹے میں نورین کھڑکی سے چاند کو دیکھتی رہی اور سرگوشی کرتی رہی۔ ایان، اگر تم زندہ رہے تو میں تم تک ضرور پہنچوں گی۔
چاہے مجھے اپنی شناخت ہی کیوں نہ کھونا پڑے۔ دونوں کو معلوم نہ تھا کہ اب ان کا راستہ قید سے شروع ہو کر بھیس، جنگل، دریا، جادو اور موت کے سائے سے گزرتا ہوا محبت کے انجام تک جائے گا۔ جاری ہے حصہ سوم میں نورین کا قید سے فرار، بھیس بدلنا اور ایان کی موت کے قریب حالت۔